بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ نفلی نمازوں میں سب سے بڑی اونچے درجے کی نماز تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے اونچا مقام تہجد کی نماز کا ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو صالحین کی نماز قرار دیا ہے، نیکوں کی نماز قرار دیا ہے، اپنوں کی نماز قرار دیا ہے، اللہ والوں کی نماز قرار دیا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور بہت ساری اس میں خیر برکتیں ہیں۔ تہجد کے وقت میں 4 اعمال خوب کرنے چاہیے۔ تہجد کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ہے سورج ڈوبنے سے لے کر صبح سحری کا وقت بند ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے آخری تیسرا حصہ۔ سورج ڈوبنے کے وقت کا سب کو پتا ہے، تقریباً آج کل 7:15 کے قریب سورج ڈوبتا ہے اور سورج 3:15 کے قریب بند ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے ہو گئے نا۔ تو ان 8 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو جتنا وقت تیسرا حصہ ہوگا وہ تہجد کا وقت ہے، چاہے سو کر اٹھ کے پڑھے یا نہیں سویا تو ویسے ہی پڑھ لے۔ 4 اعمال اس وقت میں خاص طور پہ کرنے ہوتے ہیں۔ تہجد کے اعمال 4 ہیں۔ نمبر 1، لمبے لمبے نوافل پڑھے، کوشش کرے کھڑے ہو کے پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیٹھ کے نفل پڑھنا آدھا ثواب ہے، کھڑے ہو کے نفل پڑھنا پورا ثواب ہے۔ تو ان راتوں اور ان دنوں میں تو ویسے ہی پورے ثواب لینے چاہیے، خصوصاً تاکراتوں میں، خصوصاً مرتکبین کو ماشاءاللہ۔ تو بہرحال لمبے لمبے نوافل پڑھیں۔ لمبے لمبے نوافل تو حافظ قرآن پڑھ سکتا ہے، اگر حافظ نہیں ہے جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی پڑھ لیں۔ 10 صورتیں یاد ہیں، 8 صورتیں پہلی رکعت میں پڑھ لیں، 2 صورتیں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ تو بہرحال جتنی بھی صورتیں یاد ہیں ایک کام ہے لمبے لمبے نفل پڑھنا، بڑے مزے کی بات ہوتی ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ نمبر 2، لمبی لمبی دعائیں مانگنا۔ تہجد کے ٹائم پہ ذرا سی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے وہ گئے نا، لمبی لمبی دعا مانگ، اپنے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، بہن بھائی بچوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جنہوں نے گاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے، جن کے لیے بھی مانگے درجہ بدرجہ، اللہ کی تعریف کر کے اور پھر حمد و ثنا کر کے اب اللہ کا درود پاک پڑھ کے لمبی لمبی دعائیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ تو تیسرا کام ہے استغفار کرنا اپنے لیے اور امت کے لیے، استغفار کرنا اپنے لیے اور امت کے لیے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ والوں کی یہ صفت آئی ہے کہ سحری کے وقت میں یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں آپ کو ایک حدیث بتاتا چلوں، ایک عمل بتاتا چلوں، بڑا خاص عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت ہی بڑا اجر ہے، اور اتنا بڑا اجر ہے کہ جتنے دنیا میں زندہ مسلمان ہوں گے، مثال کے طور پر اس وقت تقریباً 3.25 ارب مسلمان، 3.25 ارب مسلمان ہیں، 7 ارب سے زائد کچھ آبادی ہے اور 3.25 ارب سے مسلمان۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ یوں دعا کرتا ہے، یوں استغفار کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اس کو سارے مسلمانوں کے کھاتے کی ایک ایک نیکی اس کا نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو 3.25 ارب نیکیاں، اور رمضان میں یہ کرے گا تو 70 سے ضرب دے دیں تو کتنی نیکیاں بن جائیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو اردو میں کرنا چاہیں تو یوں کہہ کے کرے، اے اللہ ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو معاف فرما۔ اور یہ لمبے لمبے استغفار اپنے لیے، امت کے لیے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کام ہے دیکھ کر تلاوت کرنا، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ تہجد کے وقت کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔